کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ کون؟ آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں انتہائی خوبصورت ہے۔ خدا کے پاک کلام میں ہمیں سختی کے ساتھ یہ تاکید کی گئی اور یہ کہا گیا، خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ کون؟ آئیے اسی پہ آج غور کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سلیمان، جس کی حکمت اور دانش مندی پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ ایک جگہ پہ مار کھا گیا۔ اور وہ کیا مقام تھا، کیا پوائنٹ تھا کہ سلیمان بادشاہ نے فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے، جن میں موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتیں شامل تھیں، ان سے محبت کرنے لگا۔ اور انہی بیویوں کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے اس نے سیدانیوں کی دیوی استارات اور امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیروی بھی کی۔ اور سلیمان نے خداوند کے آگے بدی کی اور اس نے خداوند کی پوری پیروی نہ کی جیسی اس کے باپ داؤد نے کی۔ پھر سلیمان نے موابیوں کے نفرتی کموس کے لیے اس پہاڑ پر جو یروشلم کے سامنے ہے اور بنی امون کے نفرتی مولک کے لیے بلند مقام بنا دیا، اس نے ایسا ہی اپنی سب اجنبی بیویوں کی خاطر دیوتاؤں کے حضور بخور جلاتی اور قربانی گزرانتی تھی۔ اور خدا کے پاک کلام میں صاف لکھا ہے کہ خداوند سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا، جس نے اسے 2 بار دکھائی دے کر اس کو اس بات کا حکم کیا تھا کہ وہ غیر معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے وہ بات نہ مانی جس کا حکم خداوند نے دیا تھا۔ سو خدا نے بھی اس سے کلام کیا اور اس سے کہا کہ چونکہ تجھ سے یہ فعل ہوا اور تو نے میرے عہد اور میرے آئین کو، جن کا میں نے تجھے حکم دیا، نہیں مانا، اس لیے میں سلطنت کو ضرور تجھ سے چھین کر تیرے خادم کو دوں گا۔ تو بھی تیرے باپ داؤد کی خاطر میں تیرے ایام میں یہ نہیں کروں گا، بلکہ اسے تیرے بیٹے کے ہاتھ سے چھینوں گا۔ پھر بھی میں ساری سلطنت کو نہیں چھین لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم کی خاطر، جسے میں نے چن لیا ہے، ایک قبیلہ تیرے بیٹے کو دوں گا۔ اور یہ وہی سلیمان بادشاہ ہے جس کی حکمت اور اس کی کاریگری کے قصے سن کر سبا کی ملکہ وہاں پر آئی، اور آ کر اس نے جو کچھ دیکھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو اس کا آدھا بھی نہیں بتایا گیا جو میں نے دیکھا ہے۔ اس کی دانش مندی، اس کی حکمت کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے خدا کی تعریف کرتی ہے، اور کس طرح سے بادشاہ کی حکمت اور اس کی ساری اقبال مندی، اس شہرت کو جو اس نے سنا تھا، جب اس نے آ کر دیکھا تو اس کی ساری شان و شوکت کو دیکھ کر اس نے اس کے خدا کو مبارک کہا اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو، جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے۔ چونکہ خداوند نے اسرائیل سے محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور یہ وہی بادشاہ ہے جس کے بارے میں، جس کو دیکھ کر، اس کی حکمت کو دیکھ کر، اس کی حکمت کو سن کر لوگ اس کے خدا کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ اور آج یہ وہی بادشاہ ہے جس نے خدا کے حکم کو توڑا اور اس نے غیر قوموں میں شادی کی، غیر قوموں سے عورتوں کو اپنی بیویاں بنایا، اور ان بیویوں نے اس کے دل کو زندہ خدا سے پھیر کر اپنے دیوتاؤں کی طرف لگایا۔ اور آج یہاں پر ایک بڑی خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم تہواروں کے موقع پر یا اور اس طرح کی سیلیبریشنز پہ ہم غیر قوموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز میں، ان کے خداؤں کی پوجا میں، ان کے خداؤں کی ورشپ میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آج خدا کے پاک کلام کے مطابق میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ کو باور کروانا چاہتی ہوں کہ خدا کے پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ غیر معبودوں کا نام بھی آپ کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ وہ غیور خدا ہے، ہی از یور جیلس گاڈ۔ وہ کسی اور معبود کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا ہے۔ سو غیر قوموں میں جانا، ان کے ساتھ بیاہ شادی کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ may God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند ہمیں یہ حکمت عطا کرے، دانش مندی عطا کرے۔ اس پہ پھر ہم کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن آج کے لیے تھاٹ یہی ہے کہ جب خدا کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، ان کے بیچ میں نہ جائیں، تو ہمیں خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سننا
اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہر قوموں میں بیاہ کرتے ہیں وہ ایکچولی اپنے زندہ خدا کو ریجیکٹ کر کے دوسرے معبودوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اپنے خدا کو ترک کرتے ہیں اور دوسرے خدا کو مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، جو کہ خدا کے لیے ناقابل قبول ہے. آپ وہ شخص ہیں جس نے کبھی زندگی میں یہ غلطی کی ہے، یہ خطا کی ہے، تو آج بھی موقع ہے. خدا آج بھی مصرف بیٹے کے باپ کی طرح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہے. ایک بار پھر سے توبہ کیجئے، اپنا دل، اپنی زندگی خدا کو دیجئے اور واپس لوٹ آئیے اس مصرف بیٹے کی طرح سے جس نے جب یہ جانا کہ وہ غلطی پہ ہے تو اپنی غلطی کو پہچانا اور ندامت اور شرمندگی سے اقرار کیا اور اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ آیا. May God bless you. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا کی برکت، خدا کی رحمت ہم میں سے ہر ایک پر چھائی رہے. آمین. خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے عبرانیوں 12 باب. بس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف. بس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو. تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. تم جو کچھ دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے. خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے. وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے. علاوہ اس کے جب ہمارے جسمانی باپ ہمیں تنبیہ کرتے تھے اور ہم ان کی تعظیم کرتے رہے تو کیا روحوں کے باپ کی اس سے زیادہ تابع داری نہ کریں جس سے ہم زندہ رہیں؟ وہ تو تھوڑے دنوں کے واسطے اپنی سمجھ کے موافق تنبیہ کرتے تھے، مگر یہ ہمارے فائدہ کے لیے کرتا ہے تاکہ ہم بھی اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جائیں. اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے. سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں، اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا. چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش. پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا، اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے. اور وہ نظارہ ایسا ڈراونا تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں. بلکہ تم صہیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والوں سے منہ موڑ کر کیوں کر بچ سکیں گے. اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا. اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے
کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ بس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے۔ اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑے جلو کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ اور جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا۔ بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان کی ساری حکمت اور اس محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی، تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کی جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے۔ چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔ اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالہ کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالہ سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور ہیرام کا بیڑا بھی جو اوفیر سے سونا لاتا تھا بڑی کثرت سے چندن کے درخت اور بیش بہا جواہر اوفیر سے لایا۔ سو بادشاہ نے خداوند کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربت اور گانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج کے دن تک دکھائی دیے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق کچھ اس نے مانگا دیا، علاوہ اس کے سلیمان نے اس کو اپنی شاہانہ سخاوت سے بھی عنایت کیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی، اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا 666 قنطار تھا، علاوہ اس کے بیوپاریوں اور سوداگروں کی تجارت اور ملی جلی قوموں کے سب سلاطین اور ملک کے صوبہ داروں کی طرف سے بھی سونا آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر 200 ڈھالیں بنائی، 600 مسکال سونا ایک ایک ڈھال میں لگا، اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 300 سپریں بنائیں، ایک ایک سپر میں 1.5 سیر سونا لگا، اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا۔ ماں سوائے ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا، اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں، اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے، اور 6 سیڑھیوں کے ادھر اور ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور لبنانی بن کے گھر کے بھی سب برتن خالص سونے کے تھے، چاندی کا ایک بھی نہ تھا، کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ بادشاہ کے پاس سمندر میں ہیرام کے بیڑے کے ساتھ ایک ترسیسی بیڑا بھی تھا۔ یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا، اور سونا اور چاندی اور ہاتھی اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی، ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالہ اور گھوڑے اور خچر ہدیہ کے طور پر اپنے حصہ کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں فرات کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ کے جھنڈ لیا کرتے تھے، اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال سے آتا اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی
हित्तियों के सब बादशाहों और इरामी बादशाहों के लिए वो इनको उन्हीं के जरिया से मंगाते थे। पहला सलातीन उसका 11 बाब। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मोआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच न जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगे। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियां उसकी बीवियां और 300 हरमें थीं और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी अस्तारात और अमूनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की, जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मोआबियों के नफरती कमोस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के नफरती मौलक के लिए बुलंद मुकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थी। और खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से फिर गया। 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूंकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को जरूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अय्याम में ये नहीं करूंगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूंगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। सो खुदावंद ने अदूमी हदद को सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया। यह अदूम की शाही नस्ल से था, क्योंकि जब दाऊद अदूम में था और लश्कर का सरदार युआब अदूम में हर एक मर्द को कत्ल करके उन मकतूलों को दफन करने गया, क्योंकि युआब और सब इसराइली 6 महीने तक वहीं रहे, जब तक कि उसने अदूम में हर एक मर्द को कत्ल न कर डाला। तो हदद कई एक अदूमियों के साथ जो उसके बाप के मुलाजिम जाने को भाग निकला। उस वक्त हदद छोटा लड़का ही था और वह मदियान से निकलकर फारान में आए और फारान से लोग साथ लेकर शाही मिस्र फिरौन के पास मिस्र में गए। उसने उसको एक घर दिया और उसके लिए रसद मुकर्रर की और उसे जागीर दी। और हदद को फिरौन के हजूर इतना रसूख हासिल हुआ कि उसने अपनी साली यानी मल की बहन उसी को ब्याह की बहन के उससे उसका बेटा जनुबत पैदा हुआ, जिसका दूध तहफनीस ने फिरौन के महल में छुड़ाया और जनुबत फिरौन के बेटों के साथ फिरौन के महल में रहा। सो जब हदद ने मिस्र में सुना कि दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और लश्कर का सरदार युआब भी मर गया है, तो हदद ने फिरौन से कहा, मुझे रुखसत कर दे ताकि मैं अपने मुल्क को चला जाऊं। तब फिरौन ने उससे कहा, भला तुझे मेरे पास किस चीज की कमी हुई कि तू अपने मुल्क को जाने के दर पे है? उसने कहा, कुछ नहीं, फिर भी तू मुझे जिस तरह हो रुखसत ही कर दे। और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अलीदा के बेटे रजून को खड़ा किया, जो अपने आका जुबा के बादशाह हदद अजर के पास से भाग गया था, और उसने अपने पास लोग जमा कर लिए। और जब दाऊद ने जुबा वालों को कत्ल किया तो वो एक फौज का सरदार हो गया और वो दमिश्क को जाकर वहीं रहने और दमिश्क में सल्तनत करने लगे। सो हदद की शरारत के अलावा ये भी सुलेमान की सारी उम्र इसराइल का दुश्मन रहा और उसने इसराइल से नफरत रखी और इराम पर हुकूमत करता रहा। और सरीदा के इफ्राइमी नबात का बेटा युरबाम, जो सुलेमान का मुलाजिम था और जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सुरोआ था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ कि बादशाह मिल्लो को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मुरम्मत करता था। और वो शख्स युरबाम एक जबरदस्त सूरमा था और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। उस वक्त जब युरबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े और उसने युरबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं कहता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूंगा
اور 10 قبیلے تجھے دوں گا۔ لیکن میرے بندہ داؤد کی خاطر اور یروشلم یعنی اس شہر کی خاطر جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور سیدانیوں کی دیوی استارات اور موابیوں کے دیوتا کموس اور بنی امون کے دیوتا ملکوم کی پرستش کی ہے، اور میری راہوں پر نہ چلے کہ وہ کام کرتے جو میری نظر میں بھلا تھا، اور میرے آئین اور احکام کو مانتے جیسا اس کے باپ داؤد نے۔ پھر بھی میں ساری مملکت اس کے ہاتھ سے نہیں لے لوں گا، بلکہ اپنے بندہ داؤد کی خاطر جسے میں نے اس لیے چن لیا کہ اس نے میرے احکام اور آئین مانے، میں اس کی عمر بھر اسے پیشوا بنائے رکھوں گا۔ پر اس کے بیٹے کے ہاتھ سے سلطنت یعنی 10 قبیلوں کو لے کر ان کو تجھے دوں گا، اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا تاکہ میرے بندہ داؤد کا چراغ یروشلم یعنی اس شہر میں جسے میں نے اپنا نام رکھنے کے لیے چن لیا ہے ہمیشہ میرے آگے رہے، اور میں تجھے لوں گا اور تو اپنے دل کی پوری خواہش کے موافق سلطنت کرے گا اور اسرائیل کا بادشاہ ہوگا۔ اور ایسا ہوگا کہ اگر تو ان سب باتوں کو جن کا میں تجھے حکم دوں سنے اور میری راہوں پر چلے اور جو کام میری نظر میں بھلا ہے اس کو کرے اور میرے آئین اور احکام کو مانے جیسا میرے بندہ داؤد نے کیا، تو میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا جیسا میں نے داؤد کے لیے تجھے دے دوں گا، اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا پر ہمیشہ تک نہیں۔ اسی لیے سلیمان یوربام کے قتل کے درپے ہوا، پر یوربام اٹھ کر مصر کو شاہ مصر سیساک کے پاس بھاگ گیا اور سلیمان کی وفات تک مصر میں رہا۔ اور سلیمان کا باقی حال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت، سو کیا وہ سلیمان کی احوال کی کتاب میں درج نہیں؟ اور وہ مدت جس میں سلیمان نے یروشلم میں سب اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا روبام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔